بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتے کالم میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے اعزاز سید کا کالم جنرل چشتی راز ضرور کھولیں گے۔ میرا آپ کے والد کی پھانسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس روز آپ کے والد کو پھانسی دی گئی میں شمالی علاقہ جات کے دورے پر تھا۔ مجھے پھانسی کی خبر ہیلی کاپٹر پر وائرلیس کے ذریعے ملی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی نے مبینہ طور پر یہ بات سینیٹر انور بیگ کے گھر پر بے نظیر بھٹو کے ساتھ نومبر 2007 کے تیسرے ہفتے میں ہونے والی ملاقات میں کی۔ اس واقعے کے کم و بیش ایک ماہ بعد بے نظیر کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ چونکہ اس واقعے کے واحد عینی شاہد سینیٹر انور بیگ تھے، اس لیے کبھی یہ بات منظر عام پر نہیں آ سکی۔ اس ملاقات کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھٹو کی پھانسی کا الزام اگر جنرل ضیاء الحق کے بعد کسی پر عائد کیا جاتا رہا ہے تو وہ جنرل چشتی ہی ہے، کیونکہ فیض علی چشتی پاکستان میں 5 جولائی 1977 میں لگنے والے مارشل لاء کے مرکزی کردار تھے۔ جنرل ضیاء الحق انہیں مرشد کہہ کر پکارتے اور ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ جب بھٹو حکومت کے خلاف جنرل ضیاء کے حکم پر کارروائی کی گئی تو جنرل چشتی راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، اور جب بھٹو کو تخت دار پر چڑھایا گیا تو اس وقت بھی وہ اسی حیثیت میں فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے 2007 کی ایک اس سرد شام ہونے والی ملاقات کے آغاز میں جنرل چشتی سے ان کی خیریت دریافت کی تھی، اور پھر وہ زیادہ تر خاموش ہی رہی تھیں۔ یہ خبر میرے پاس کئی مہینوں سے تھی، تاہم اس کی تصدیق کے عمل میں وقت لگ گیا، اور بالآخر گزشتہ ہفتے سینیٹر انور بیگ سے ان کے گھر میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس حوالے سے آن دی ریکارڈ کچھ بھی کہنے سے معذرت کر لی۔ چند روز بعد جناب رؤوف کلاسرا صاحب کا اسی موضوع پر ایک کالم شائع ہوا، مگر میرا تجسس برقرار رہا۔ بے نظیر سے میں نہیں، وہ مجھ سے ملی تھیں، بالکل ایسے ہی جیسے 1978 میں میرے برطانیہ کے دورے کے دوران غلام مصطفیٰ کھر مجھے برطانوی ہائی کمشنر کے دفتر میں ملنے آئے تھے، اور میڈیا میں خبر لگائی گئی کہ میں غلام مصطفیٰ کھر سے ملا ہوں۔ جنرل فیض علی چشتی نے اپنی کھنکدار آواز میں مجھے فون پر بتایا۔ میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ ان کی کتاب بیٹریلز آف این ادر کائنڈ، اسلام، ڈیموکریسی اینڈ دا آرمی ان پاکستان کئی سال پہلے شائع ہو چکی تھی، جس میں انہوں نے جنرل ضیاء کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا ناقدانہ جائزہ لیا تھا، جبکہ 1977 کے مارشل لاء میں مرکزی کردار ادا کرنے کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ کھولنے کا مشورہ اس وقت ضیاء الحق کے مشیر شریف الدین پیرزادہ اور بھٹو کے مخالف وکیل کے بروہی نے دیا تھا۔ جنرل چشتی سے فون پر گفتگو میں میری دلچسپی اس بات میں تھی کہ جان سکوں کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ میں ان کے جذبات ان کی زبان سے سننے کا خواہش مند تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ چشتی صاحب نے سینیٹر انور بیگ کو بے نظیر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں الزامات اپنے سر لے کر نہیں مرنا چاہتا۔ اسی پس منظر میں میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو بتائیں کہ آپ کے اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں۔ چشتی صاحب بولے، نہیں، میں یہ نہیں بتا سکتا۔ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سینیٹر انور بیگ سے اس ملاقات کے لیے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ میں ایسا کیوں کرتا؟ یہ بے نظیر سے میری پہلی ملاقات بھی نہیں تھی، بلکہ میری نصرت بھٹو اور بے نظیر سے برطانیہ میں جام ساکی کے گھر ماضی میں بھی ملاقاتیں رہی ہیں۔ دیکھیے، مصطفیٰ کھر کہہ چکے اور نصرت بھٹو بھی تسلیم کرتی رہیں کہ اگر جنرل چشتی نہ ہوتے تو شاید وہ نہ بچتی۔ اگر میں چاہتا تو سارے مارے جا سکتے تھے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ صحافی ہیں، بین السطور باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، بے نظیر کو بھی اقتدار سے نکالا گیا تھا۔ کس نے نکالا تھا آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہماری گفتگو میں وہ باتیں بھی شامل تھیں جو ان کے اقتدار کے حوالے سے تھیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر انور بیگ کا جنرل چشتی سے 1978 کا اس وقت کا تعلق ہے کہ جب بیگ نے جنرل چشتی سے سیکٹر F8 میں ایک گھر خریدا تھا۔ انور بیگ کے قریبی بھٹو کی بیٹی اور ضیاء کے ساتھی کی اس ملاقات کا ذکر کرتے ہیں۔
بیگ تردید نہیں کرتے، تاہم چشتی اس ملاقات کی تصدیق کرتے ہیں مگر تفصیلات پر اختلافات بھی رکھتے ہیں۔ میں جنرل صاحب کی صحت و تندرستی اور لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ اگرچہ انہوں نے کچھ باتیں اپنی کتاب میں لکھ دی ہیں مگر ان کے سینے میں آج بھی بہت سے راز موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ یہ راز بھی کھولیں گے۔ اگلے کالم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔